اولیاء کا جو ذکر ہے، اہل اللہ کا ذکر، اللہ والوں کا ذکر، فقیروں کا ذکر، درویشوں کا ذکر، اسے بیان کرنا یہ پروردگار کی سنت ہے۔ اللہ قرآن حکیم میں مختلف مقامات میں بسم اللہ اپنے ولیوں کا ذکر فرماتا ہے، کہیں پہ اجمالاً اور کہیں پہ تفصیلاً، کہیں پہ مختصر اور کہیں پہ ان ڈیٹیل۔ تو چونکہ اللہ ذکر فرماتا ہے، اس لیے ولیوں کا ذکر کرنا، اس سنت کو اپنانا، یہ مومنوں کا شیوا ہے، اور اہل ایمان اہل اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ ہم سورہ الکاف، سورہ فرقان میں کچھ نشانیاں ہیں اہل اللہ کی، میں وہ بغیر تشریح کے پڑھ دیتا ہوں، تو پھر انشاءاللہ ہم واپس آتے ہیں سورہ الکہف پہ۔ 25 نمبر سورہ ہے اور 63 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اللہ فرماتا ہے کہ عباد الرحمن وہ ہیں، میرے بندے وہ ہیں جو زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں۔ ولی کی پہلی نشانی ہے، فقیر کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ زمین سے، مٹی سے پیار کرتا ہے، مٹی سے، زمین سے محبت کرتا ہے، زمین پہ انکساری سے چلتا ہے، عاجزی سے چلتا ہے، یعنی نہایت عاجز کیفیت جس میں آ جائے وہ فقیر ہوتا ہے، وہ درویش ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فقیر کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، سلام کر کے گزر جاتے ہیں، سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اس کا ایک مفہوم اس طرح بھی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے کلام میں جاہلوں کے لیے بھی سلامتی ہے، جس کے کلام میں جاہلوں کے لیے بھی سلامتی ہے، وہ جاہلوں سے تکرار نہیں کرتے، وہ بحث نہیں کرتے۔ وہ ایک فقیر ہی تھا نا، جب گزر رہا تھا تو گزرتے ہوئے اس کے محبوب پہ اس فقیر کے چینٹے پڑ گئے، تو پھر اس نے اپنے محبوب کی وجہ سے اسے مارا، معروف روایت ہے یہ، بہت مارا بہت مارا، لہو لہان کر دیا۔ تو فقیر مار کھا کے تھوڑا آگے چلا تو آگے ایک دودھ والا تھا، اس نے گرم دودھ پیش کر دیا۔ اب پیالہ ہاتھ پکڑ کے یہ فقیر عرض کرتا ہے واہ مولا، کتلے دودھ پیانا ہے تے کتلے جتیاں پوانا ہے۔ فقیر تھا، اپنے رب سے بات کی۔ اچھا، اس نے یہ بات کی تو ادھر وہ جو اس کا محبوب تھا، چونکہ بارش تھی، کچڑ تھا، تو اس کا پاؤں پھسلا، زمین پہ گرا اور مر گیا۔ جب یہ مر گیا تو یہ بابا جی دودھ پی کے آگے چلے۔ جب یہ آگے چلے تو جس نے مارا تھا اپنے محبوب کی وجہ سے، اس نے کہا ٹھہرو ذرا، وہ بابا جی کو بلاؤ، انہوں نے بد دعا دی ہوگی۔ بابا جی کو واپس بلایا تو کہا کہ آپ نے کوئی بد دعا دی ہے؟ فرمایا کیا ہوا؟ یہ بندہ مر گیا جس نے مارا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، میں نے کوئی بد دعا نہیں دی، فقیر بد دعائیں نہیں دیا کرتے، یہ یار یاروں کا معاملہ ہے، یہ میرا نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں۔ کیا ہوا ہے؟ یہ مر گیا ہے جی۔ پھر کیسے مرا ہے؟ آپ فرمایا بتاتا ہوں، اس کا یار ہے، اس نے اپنے یار کی وجہ سے مجھے مارا، جب یہ مجھے مار رہا تھا تو میرا یار بھی دیکھ رہا تھا، اب میں اس کی مار برداشت کر گیا ہوں، میرے یار کی مار برداشت نہیں کر سکا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ فرماتا ہے عباد الرحمن وہ ہیں، وہ بحث نہیں کرتے، سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ بڑے ہی عاجز ہیں، بڑے ہی عاجز ہیں، عاجز ہے نا، جواب تو دو نا، بڑے ہی عاجز ہیں نا، اس آیت نے بتا دیا بڑے ہی عاجز ہیں۔ اب اتنے عاجز ہوتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ دنے لوکاں نال پیار کر دینے، رات میرے نال گلاں کر دینے۔ ہائے ہائے، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور پھر یہ گزار دیتے ہیں اپنی ساری رات سجدے اور قیام میں۔ راتی جاگے شیخ صدا میں، رات نو جاگ دے کتے تیں تھی اتے، اپنے مرشد دا در مول نہ چھڑ دے، پاویں 100 پین جتے تیں تھی اتے،
اٹھ بلیا چل پیر منا لے نہیں تے بازی لے گے کتے تیں تھی اتے. بھائی غور ہے جی باتوں کی طرف. تو اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی ساری رات سجدے میں گزرتی ہے اور ان کا سارا دن سجدے میں گزرتا ہے. بڑے عبادت گزار ہیں، بولو بڑے عبادت گزار ہیں. ساری رات عبادت بھی کرنی اور لوگوں سے محبت بھی کرنی، پھر عاجز بھی رہنا، پھر جالوں سے تکرار بھی نہ کرنا. اب ذرا غور کیجئے گا، اتنا مقام رکھتے ہوئے اللہ فرماتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اتنا مقام رکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کی عذاب سے محفوظ رکھی. غور نہیں کیا آپ نے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھی. اب یہ قرآن کی آیت پڑھ کے اب مجھے وہ شخصیت یاد آ رہی ہے، فرد الفرید بھی ہے، زہد الانبیاء بھی ہے، گنج شکر بھی ہے، 2200 کتبوں کا ولی بھی ہے. پھر فرما رہے ہیں کالے مینڈے کپڑے تے کالا مینڈا پیش، گناہی پریا میں پھراں تے لوگ کہن درویش. یہ مقام ہے نہ پھر اہل اللہ کا، اور یہ مقام عاجزی ہے، یہ مقام انکساری ہے. مجھے نبی یاد آ رہا ہے، ٹھہرو. اللہ فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، سنو ابراہیم میرا خلیل ہے. اب خلیل ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ معاشر والے دن مجھے پریشان نہ کری. غور نہیں کیا میرے دوستوں نے، مقام خلت پہ ہیں، خلیل ہیں، اللہ کا محبوب ہے، خلیل ہے. پھر فرما رہے ہیں کہ اللہ معاشر والے دن مجھے پریشان نہ کری. یہ ابراہیم علیہ السلام کی انکساری ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی ہے، یہ مقام عجز و انکساری ہے کہ خلیل ہوتے ہوئے بھی کہیں کہ اللہ مجھے پریشان نہ کری. لیکن ایک بات ہے، خلیل ہوتے ہوئے جو یہ کہے کہ اللہ مجھے پریشان نہ کریں اسے خلیل کہتے ہیں. لیکن اللہ سورہ تحریم میں فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، آمینہ کلال معاشر والے دن ہم آپ کو بھی پریشان نہیں کریں گے اور آپ کے ماننے والوں کو بھی پریشان نہیں. خلیل ہوتے ہوئے جو کہے کہ اللہ مجھے پریشان نہ کریں اسے خلیل کہتے ہیں. اللہ جسے گارنٹی دے کہ ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے اسے حبیب کہتے ہیں. میرے دوستوں کو سمجھ آیا جی؟ اچھا گزارش تو یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ عباد الرحمن وہ ہیں جو زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں، عباد الرحمن وہ ہیں جو مٹی کا حیا کرتے ہیں، عباد الرحمن وہ ہیں جو جاہلوں سے بات نہیں کرتے، عباد الرحمن وہ ہیں جو اپنی ساری رات سجدے میں گزارتے ہیں، اور عباد الرحمن وہ ہیں سجدے میں گزارنے کے بعد بھی عجز و انکساری نہیں چھوڑتے. عجز و بسم اللہ انکساری نہیں چھوڑتے. لو جی اللہ نے سورہ الکاف میں اہل اللہ کو بیان کیا، اور یہ بنی اسرائیل کے ولی ہیں، نبی نہیں ہیں، ولی ہیں، اور محمد رسول اللہ کے ولی نہیں ہیں، بنی اسرائیل کے ہیں. بنی اسرائیل کے ولی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب بادشاہ وقت سے یہ بیزار ہوئے، کیونکہ توحید پہ یہ استقامت اختیار کر چکے تھے، جب بادشاہ وقت نے انہیں پریشان کیا تو انہیں شہر چھوڑنا پڑا، علاقہ چھوڑنا پڑا. علاقہ چھوڑ کے یہ ولی باہر کی طرف نکلے تو ایک غار میں جا کے پناہ لی. غار کا منظر بڑا عجیب ہے. غار اس طرح ہے کہ دونوں طرف سے منہ کھلا ہوا ہے، اوپر سے بند ہے، نیچے زمین ہے، ادھر سے بھی راستہ ہے ادھر سے بھی راستہ ہے. یہ غار کے اندر داخل ہو کے انہوں نے آرام کیا. اب اس قصے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے محمد ہم آپ کو بتاتے ہیں بنی اسرائیل کے ولیوں کا قصہ. ہم آپ کو بتاتے ہیں بنی اسرائیل کے، اور وہ قصہ عام قصہ نہیں، حق، وہ قصہ حق پہ مبنی ہے. اب آپ نے غور کیا اہل اللہ کے قصے حق پہ مبنی ہوتے، اہل اللہ کے قصے. اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کا قصہ حق ہے تو پھر میرے نبی کے ولیوں کا قصہ بدرجہ اولا حق ہے. اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کا قصہ حق ہے تو پھر داتا صاحب کا قصہ، غوث اعظم کا قصہ، گنج شکر کا قصہ، معین الدین کا قصہ، خواجہ نظام الدین کا قصہ، صابر پیا کلیری کا قصہ، خواجہ مہر علی کا قصہ،
اب آپ نے غور کیا کہ اولیاء کے خصائص حق ہیں، اولیاء کے خصائص حق ہیں۔ اب آپ اگر جاگیں تو میں یہ ولیوں والا قصہ جو قرآن نے بیان کیا ہے جو حق ہے، کیا آج بیان کر لیں؟ یہ قصہ بڑا حق ہے۔ اللہ بیان کرتا ہے کہ انہوں نے شہر کو چھوڑا، غار میں جا کے پناہ گزیر ہوئے، غار میں پناہ لی۔ اب یہ غار میں ہے، دونوں طرف غار کا منہ کھلا ہوا ہے، اور سمت اس طرح ہے، مشرق مغرب، یوں غار ہے، ادھر بھی منہ کھلا ادھر بھی منہ کھلا۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب چونکہ وہاں پہ یہ آرام کر رہے ہیں، ارشاد ہے وَتَرَ الشَّمْسَ، اے محمد آپ کبھی سورج کو تو دیکھیں، وَتَرَا، اور محبوب دیکھیے، شمسہ سورج کو، اذا طلعت، جب یہ طلوع ہوتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے، تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین، جب یہ مشرق سے نکلتا ہے، اس کا عین رخ جب غار کی طرف ہوتا ہے تو یہ غار سے تھوڑا سا ترچھا ہو کے نکلتا ہے، تھوڑا سا اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ چاہیے تو تھا کہ یوں نکلے اور یوں سیدھا ڈائریکشن میں جائے، نہیں، جہاں پہ اس کی تپش کا اندیشہ ہے کہ غار کے اندر جائے گی، یہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے، یہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے، اور بدلنے کے بعد پھر واپس اپنے راستے پہ آتا ہے، یوں پھر اپنے ٹریک پہ جاتا ہوا آگے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا غَرَبَتْ، تو جب یہ ڈوبتا ہے نا، چونکہ ادھر بھی منہ کھلا ہوا ہے، غار کا ادھر بھی منہ کھلا ہوا ہے، تو مولا پھر اللہ فرماتا ہے تقریدہم ذات الشمال، تو پھر یہ تھوڑا بائیں کی طرف کتراتا ہے تاکہ اس کی روشنی اندر نہ جائے، جب ادھر سے آتا ہے تو کتراتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو کتراتا ہے۔ مولا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، کیونکہ وہ اس غار میں آرام کر رہے ہیں، وہ اس غار میں۔ آپ نے غور کیا اللہ بنی اسرائیل کے ولیوں کے آرام کو مخل و متزلزل نہیں ہونے دیتا۔ اگر اللہ بنی اسرائیل کے ولیوں کے آرام کا خیال فرماتا ہے، غور ہے، کوئی باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ بنی اسرائیل کے ولی ہیں، گنج شکر محمد کا ولی ہے، غوث اعظم محمد کا ولی ہے، معین الدین مصطفیٰ کا ولی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیونکہ وہ اس میں آرام کر رہے ہیں، اور یہی بات ختم نہیں ہوئی، یہ بات کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے ذالک من آیات اللہ، یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ میری نشانیوں میں سے۔ اب آپ نے غور کیا اگر بنی اسرائیل کے ولی اللہ کی نشانی ہے تو پھر گنج شکر بھی اللہ کی نشانی ہے، غوث اعظم بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اچھا جب یہ چلے ہیں نا، پروردگار بیان کرتا ہے جب یہ چلے تو یہ اکیلے نہیں، شہر میں سے ایک کتا، نہیں آپ چپ بیٹھے ہیں، میں کوئی بات کر رہا ہوں، شہر میں سے ایک کتا ان کے پیچھے 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 پیچھے۔ اب جب یہ پیچھا کر رہا تھا نا تو یہ تھوڑا بیزار بھی ہوئے کہ یہ تو ہمیں پکڑوا دے گا، یہ بھونکے گا، یہ بولے گا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ علماء صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس نے کہا فکر نہ کرو، میں عام کتوں کی طرح کتا نہیں، میں نہیں ولیوں پہ بھونکتا، میں ولیوں پہ نہیں بھونکوں گا، مجھے ساتھ رکھیے۔ اب یہ ساتھ رہا ان ولیوں کے ساتھ، یہ کتا رہا، تو مولا اس کتے کا عالم کیا ہے؟ تو جی اللہ نے اس کتے کے حال کو بیان کیا ہے، تو غور نہیں کیتا، ولیاں دا حال تے اللہ بیان کر دئیے، جیڑا ولیاں دے نال کتا بھی لگ جائے نا، اللہ اس کے حال کو بیان کرتا ہے، اور اللہ اس کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کرتا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ اس کے بیٹھنے کے انداز کو اللہ نے بیان کیا ہے، وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، باسطٌ ذراعیہ، اپنیاں کلائیاں پھیلا کے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مولا یہ کتے کے حالات کو بیان کر رہے، یعنی کتا کیسے بیٹھا، یہ دیکھیں، وَقَلْبُهُمْ باسطٌ ذراعیہ، وہ کتا اپنی دونوں کلائیاں پھیلا کے بالوسید، ان کی چوکھٹ پہ بیٹھ گیا۔
یہ ترجمہ بڑا کمال نکلا جی، واہ جی واہ، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، آپ نے اس کا ترجمہ کیا، بالوسیط کا آپ نے ترجمہ کیا، اس غار کی چوکھٹ پہ، ان ولیوں کی چوکھٹ پہ کتا آ کے بیٹھ گیا۔ تو مولا پھر اس کتے کی کوئی اور بھی بات ہے؟ فرمایا ہاں نا، یہ دیکھیں اب چونکہ لوگ باتیں کرتے ہیں اصحاب کہف کے بارے میں، اب ذرا توجہ کیجئے گا، بس آج وقت قریب ہے۔ سیقولون ثلاثۃ، کچھ لوگ خیال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اصحاب کہف 3 تھے۔ کتنے؟ اللہ فرماتا ہے اگر وہ 3 تھے تو رابعہم کلبہم، سنو چوتھا ان کا کتا تھا، چوتھا ان کا۔ اچھا آگے پڑھو، وَيَقُولُونَ، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں خمسۃ، کہ وہ 5 تھے۔ اللہ فرمائے اچھا اگر 5 تھے، سادسہم کلبہم، تو پھر سنو چھٹا ان کا کتا تھا۔ نہیں غور کیا، آگے سننا، وَيَقُولُونَ، کچھ یہ بھی کہتے ہیں سبعۃ، کہ وہ 7 تھے۔ اللہ فرماتا ہے اچھا اگر 7 تھے، وَثَامِنُہم کلبہم، تو پھر سنو 8واں ان کا کتا تھا۔ نہیں غور کیا، میرے دوستوں نے ابھی بھی غور نہیں کیا، یہ ذرا قرآن حکیم پڑھیے گا، کلبہم ان کا کتا، کلبہم ان کا کتا، کلبہم ان کا کتا، کلبہم ان کا کتا۔ مولا یہ قرآن ہے، کلام اللہ ہے، ہم نے اسے نماز میں پڑھنا ہے، ان کا کتا، منبر پہ پڑھے ان کا کتا، تراویوں میں پڑھے ان کا کتا، سجدے میں پڑھے ان کا کتا، وظائف میں پڑھے ان کا کتا۔ اے مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اب ہم نماز میں، تراوی میں، منبر پہ کتا کتا کریں، اور فرمایا خاموش، عام کتا نہیں، سجنہ دا کتا ہے، محبوبوں کا کتا ہے، میرے ولیوں کا کتا ہے۔ اب ذرا فقیر کا جملہ دل پہ لکھنے والا ہے، لوہے قلب پہ لکھنے والا ہے۔ اگر کسی کتے کا پتر ولی کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے، اور بنی اسرائیل کے ولی، مجھے ایک بات کا جواب دو، اس کتے کا کیا بنے گا؟ یہ تو گئے جنت میں، اصحاب کہف تو گئے جنت میں، اس کتے کا کیا بننا ہے جی؟ سارے بولو، سنا ہوا آپ نے علماء سے، یہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ تو پھر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، اگر کوئی کتے کا پتر کسی بنی اسرائیل کے ولی کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے، اگر وہ جنت میں جائے گا، تو اگر کوئی بندے کا پتر محمد کے کسی ولی کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے، اللہ آپ کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اب آپ نے غور کیا، اگر کوئی پلیت بھی کسی ولی کے پاس آ جائے، وہ پلیت نہیں رہتا، وہ جنتی ہوتا ہے۔ اب آپ نے غور کیا ہوگا قرآن کی یہ آیات سننے کے بعد، اگر کوئی کتا ولی کے دروازے پہ چلا جائے، وہ جنتی ہے۔ نہیں اگلا جملہ بولیں گے جب تک آپ چپ بیٹھیں گے۔ اگر کوئی کتا ولی کے دروازے پہ چلا جائے، اگر وہ جنتی ہے، اگر کوئی گناہگار فرید کے دروازے میں سے گزر جائے، فکر والی کون سی بات ہے؟ آستانہ فرید پہ جنت ہے، آستانہ فرید پہ اللہ عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ چلیں جی، اگر یہاں تک آپ کو قرآن حکیم سمجھ آ گیا، آئیے میں 2-3 آیات اور پڑھوں گا اہل اللہ پہ، پھر آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ سورہ الکاف کی آیت پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے محمد اپنا آپ ان کے ساتھ لگا لیجئے جو میرے ہیں۔ اے محمد وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے حبیب، اے مصطفیٰ کریم، اپنا آپ ان کے ساتھ لگائیے جو میرے ہیں۔ اے میرا محمد میرے ولیوں کے ساتھ لگ جائیں، میرے پیاروں کے ساتھ لگ جائیں۔ مولا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کیونکہ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، یہ سارا دن بھی مجھے یاد کرتے ہیں، یہ ساری رات بھی مجھے یاد کرتے ہیں۔ یریدون وجہہ، یہ میرے چہرے کے دیوانے ہیں، یہ طلبگار ہیں میری ذات کے۔ لا تعدو عینک عنہم، اے محمد آپ اپنی نگاہیں ان پہ رکھیں۔ نہیں میرے دوستوں نے غور کیا، بھائی فقیر اسے کہتے ہیں جو محمد کی نگاہ میں ہو، درویش اسے کہتے ہیں جس پہ مصطفیٰ کی نظر پڑ جائے۔ اچھا بھائی جلدی سے آگے چلنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن عرض کیا، اللہ میں تیرے خاص بندے کو ملنا چاہتا ہوں۔ کس نے عرض کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ مجھے اپنے بندے خاص کو ملا۔ اللہ فرمائے ہاں موسیٰ نشانی بتاتے ہیں، آپ سفر فرمائیں۔ نشانی یہ ہے کہ جب آپ اس تک پہنچیں گے نا، تو آپ کے پاس ایک مردہ مچھلی ہے جو بھنی ہوئی ہے، اس میں جان آ جائے گی۔
جب اس مردہ میں جان آ جائے سمجھ لیجئے گا وہیں پہ میرا فقیر ہے. جب اس مردہ میں جان آ جائے سمجھ لیجئے وہیں پہ میرا فقیر ہے. جب اس مردہ میں جان آ جائے، کوئی باتیں کر رہے ہیں اگر آپ جاگ رہے ہیں، جب اس مردہ میں جان آ جائے. اب آپ نے غور نہیں کیا، جہاں پہ مردہ مچھلیاں زندہ ہوتی ہیں وہاں پہ موسیٰ کا فقیر بیٹھا ہے، جہاں پہ مردہ ضمیر زندہ ہوتے ہیں وہاں پہ محمد کے فقیر بیٹھے. آستانہ فرید پہ جا کے ضمیر بیدار ہوتے ہیں، آستانہ داتا حجویر پہ جا کے ضمیر کو تقویت ملتی ہے، شیخ کے قدموں میں آ کے ضمیر زندہ ہوتا ہے. سمجھ آ رہا ہے بھائی قرآن؟ سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا آگے چلتے ہیں. حضرت موسیٰ کو فرمایا گیا جائیے جہاں پہ مردہ مچھلی زندہ ہو جائے وہاں پہ میرا فقیر ہے. ویسے ایک بات ہے، جہاں پہ مردہ مچھلی میں جان آ جائے وہاں پہ موسیٰ کا فقیر ہے، جہاں پہ 12 سال ڈوبے ہوئے پوری جنج میں جال آ جائے وہاں پہ محمد کا فقیر ہے. غوث اعظم کی باتیں یاد آ رہی ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت بیدار ہو رہی ہے. چلو آؤ تھوڑا آگے چلتے ہیں. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس پہنچے، آپ نے جاتے ہی پہلا جملہ یہ عرض کیا فوجد. پہلے تو اللہ نے فرمایا فوجد عبدا من عبدنا. حضرت موسیٰ نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا. فوجد عبدا من عبدنا. حضرت موسیٰ نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا. فوجد عبدا من عبدنا. یہ آ گئی جی، فوجد عبدا من عبدنا. موسیٰ نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا. ہمارا بندہ، ہمارا بندہ پایا، ہمارا. اب آپ نے غور کیا غوث اعظم اس کا ہے. اچھا ہم بھی تو اس کے ہیں. ہم کس کے ہیں؟ مولا ہم بھی تیرے ہیں. اور فرمایا تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو ہم اس کے ہیں، انہیں میں کہہ رہا ہوں یہ میرے ہیں. اور جنہیں اللہ کہے یہ میرے ہیں وہ بندے اور ہیں. اچھا مولا پھر اللہ فرماتے ہیں آتیناہ رحمتا من عندنا. اور یہ وہ ہمارا خاص بندہ تھا جسے ہم نے اپنی رحمت عطا کی تھی. یہ مطلب ولیاں کل اللہ دی رحمت ہوں دی. ولیاں کل اللہ دی، داتا حضور اللہ کی رحمت کا سمندر ہے. شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کی رحمت کا سمندر ہے. پاک پتن فرید کی نگری میں اللہ کی رحمت کا سمندر ہے. اور ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا اور اسے ہم نے اپنی رحمت عطا کی تھی. یہ بات کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. اور ہم نے اسے علم لدن دیا ہوا تھا. ہائے ہائے آپ نے غور ہی نہیں کیا. یہ علم لدن آپ نے عموماً ایک لفظ سنا ہوگا لدنی علم، بھائی اس کے پاس علم لدنی ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے دیا ہوا تھا. لدن کا معنی ہوتا ہے ہماری جناب میں سے ہم نے اسے علم دیا تھا. اللہ فرماتا ہے کسی سے نہیں اس نے لیا تھا، ہم نے دیا تھا اسے علم، ہم نے دیا تھا. اب ذرا سنیے گا، حضرت موسیٰ اس کے پاس پہنچے. قالا لہو موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے جا کے کہا ہل اتبعوک، اگر تو کہے تو میں کچھ دن تیرے ساتھ نہ رہ لوں. کس نے کہا؟ کسے کہا؟ ایک ولی کو، ایک اہل اللہ میں سے ایک فقیر کو. اب آپ نے غور کیا ولیوں کی سنگت کو پسند کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے. ولیوں کی سنگت کو پسند کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے. اب اگلا جملہ بھی ذرا توجہ سے سننا. اہل اللہ کے ہاں جانا نبیوں کی سنت ہے. کسی درویش کو ملنا، اس کی خواہش کرنا نبی کی سنت ہے. اب اگلا جملہ بھی ذرا توجہ سے سنیے گا. نبی کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے. اہل اللہ کے ہاں جانا نبی کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے. اب آپ نے جا کے کہا قال لہ موسیٰ ہل اتبعوک، میں تیرے ساتھ رہ لوں. آپ نے فرمایا وائے کیا ملے گا آپ کو میرے ساتھ رہنے سے؟ آپ نے فرمایا الا ان تعلمنی مما علمت رشد، میں جب تیرے ساتھ رہوں گا نا تو مجھے آپ سے رشد ملے گا. رشد، ہائے ہائے میرے دوستوں نے غور نہیں کیا. اب ذرا جملہ فقیر کا دل پہ لکھیے گا. جو رشد لے وہ راشد ہے، جو رشد دے وہ مرشد ہے. اب آپ نے غور کیا قرآن میں مرشد ہے. جو بندے یہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے محمد رسول اللہ مرشد ہے ایک پوری جماعت جن کا خیال ہے بس ہم محمد رسول اللہ کے مرید ہیں، وہی ہمارے مرشد ہیں. اچھا اگر محمد رسول اللہ ہی مرشد ہے تو ابو بکر بیعت کس چیز کی لے رہے ہیں؟ بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. حضرت ابو بکر نے بیعت لی، فاروق اعظم نے بیعت کی.
صحابہ نے بیعت کی. حضرت ابو بکر کے وصال کے بعد حضرت عمر نے بیعت لی. حضرت عمر کے وصال کے بعد حضرت عثمان نے بیعت لی. حضرت عثمان کے وصال کے بعد مولا علی نے بیعت لی. مولا علی کے بعد حسن بصری نے بیعت لی. حذیفہ نے بیعت لی. حسن بصری کے بعد نیچے آ جاؤ عثمان ہروری نے بیعت لی. نیچے آ جاؤ خواجہ معین الدین نے بیعت لی. نیچے آ جاؤ خواجہ قطب نے بیعت لی. نیچے آ جاؤ گنجے شکر نے بیعت لی. نیچے آ جاؤ نظام الدین نے بیعت لی. نیچے آ جاؤ خواجہ سلیمان توسوی نے بیعت لی. یہ سلسلہ چڑھتا ہوا میرے شیخ تک آ رہا ہے. یہ بیعت ہونا پڑتا ہے، اور بیعت کا معنی ہوتا ہے وعدہ. اچھا میں ایک عرض کروں، جب کوئی شیخ بیعت کرے وہ اپنی نہیں کرتا. نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابو بکر نے اپنی بیعت تھوڑی کی ہے، رسول اللہ نے بھی اپنی نہیں کی. ہاں جی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یہ جو محمد کی بیعت کر رہے ہو دیکھنے میں محمد کی ہے، اصل میں خدا کی ہے. بات تو یہ ہے جو عرض کرنا چاہتے ہیں، بیعت پروردگار سے ہے. اچھا پھر یہی بات ختم نہیں ہوئی، آگے اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. دیکھنے میں محمد کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہو، ہاتھ دیکھنے میں مصطفیٰ کا ہے، اصل میں یہی خدا کا ہے. تو میرے صاحبوں بیعت ضروری ہے. بیعت و وعید وعدہ، جب آپ وعدہ کرتے ہیں تو پھر آپ ایک لڑی میں آ جاتے ہیں. یہ کانسیپٹ غلط ہے، جو لوگ کانسیپٹ یہ دے رہے ہیں غلط کانسیپٹ ہے. ابو بکر بیعت کر رہے ہیں. ہاں الا انت علیمانی مما علمت رشد. اب حضرت خضر نے کہا کالا انک لن تستطیع معی صبرا. رکھ لیتا ہوں پر حوصلہ بڑا کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا. صبر کیا کرنا پڑے گا؟ جب کسی فقیر کی بارگاہ میں آ جاؤ تو حوصلہ، صبر، قلبی اطمینان ہونا چاہیے، طبیعت میں ٹھنڈک ہونی چاہیے، حوصلہ. فقیر کے آستانوں پہ آنے والوں، ہاں جی حوصلہ، صبر کریں. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب کسی عالم کے پاس جا کے بیٹھو تو زبان پہ کنٹرول رکھو. عالم ہے زبان پہ کنٹرول رکھو. جب کسی فقیر کے پاس آ کے بیٹھ جاؤ تو دل پہ کنٹرول رکھو. اللہ فرمایا، حضرت خضر نے کہا صبر کرنا پڑے گا. صبر، آپ نے فرمایا کالا ستجدونی انشاء اللہ صابرن. آپ فکر نہ کریں، اللہ کی شاء سے میں صبر کروں گا. موسیٰ فرما رہے ہیں میں انشاءاللہ صبر کروں گا. کیا کروں گا؟ صبر کروں گا. اب اللہ فرماتا ہے فن تالا کا. فن تالا کا معنی ہوتا ہے دونوں چل پڑے. کون کون؟ ایک فقیر ہے، ایک حضرت خضر کے بارے میں اختلاف ہے امت میں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ بھی نبی تھے، لیکن چونکہ لفظ یہاں پہ آتا ہے عبدینا، ہمارا بندہ، تو اس پہ صوفیاء نے استدلال کیا ہے کہ وہ ایک فقیر تھے. وہ کیا تھے؟ فقیر تھے. اللہ فرماتا ہے فن تالا کا، دونوں چل پڑے، ایک نبی اور ایک فقیر. اب ذرا سنتے آئیے گا. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا لقیا غلامن، سفر کرتے ہوئے ایک بچہ نظر آیا. فقتلہ، حضرت نے خضر نے نا اس کی گردن مروڑ دی، وہیں پہ مار دیا. جب بچہ مار دیا نا خضر نے، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے کالا اقتلت نفسا زکیہ، بغیر نفسن، آپ نے بغیر وجہ کے اسے مار دیا. کیا اس نے کیا ہے؟ لقد جئت شیئا نکرا، بڑا عجیب کام آپ نے کیا. کالا، خضر کا جواب سنیا جی. کالا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں تانوں ٹرن لگا کیا سی کہ میرے نال حوصلہ وڈا کرنا ہے، میرے ساتھ صبر کرنا ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا. تو آپ چپ کیوں نہیں رہے؟ آپ بول پڑے ہیں نا. حضرت موسیٰ فرماتے ٹھیک ہے میں خاموش ہی رہوں گا، پر مجھے حکمت تو بتا دے، مارا کیوں ہے ذرا بتا تو دے. اب ذرا میں اگر آیتیں پڑھوں گا تو بات پھیل جائے گی. میں اس پہ تفسیر پڑھتا ہوں خواجہ نظام الدین اولیاء کی. خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنی کتاب فوائد الفواد میں بھی اس کی تفسیر کی ہے، حضرت بابا فرید نے بھی کی ہے. بابا فرید نے تو اصحاب کاف کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے، خواجہ نظام صاحب نے بھی لکھا ہے کہ چونکہ یہ ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں،
ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں، ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں، آج بھی سوئے ہوئے ہیں، قیامت والے دن اٹھیں گے، ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام صاحب فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ کا وقت آیا، خواجہ نظام صاحب لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ کا وقت آیا نا، رسول اللہ نے مولا علی سے کہا یا علی فلاں جگہ پہ اصحاب کہف سوئے ہوئے ہیں، جا کے انہیں اٹھائیں، میرا سلام بھی دیں اور میرا کلمہ بھی پڑھا کے آئیں۔ خواجہ نظام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک خاص تخت آیا، حضرت مولا علی شیر خدا اس تخت پہ بیٹھ گئے۔ فکر کیوں پہ کر دے ہو، اگر سلیمان کے لیے تخت آ سکتا ہے، والی سلیمان الریحا، سلیمان کا تخت فضاؤں میں اڑا کرتا تھا، اگر سلیمان کا تخت اڑ سکتا ہے محمد کا نہیں اڑ سکتا۔ حضرت مولا علی کو تخت پہ بٹھایا، وہ تخت آپ کو اصحاب کہف کے غار کے سامنے لے گیا۔ مولا علی نیچے اترے، اصحاب کہف کے اندر داخل ہوئے، آپ نے جا کے ایڑی مار کے اٹھایا، علی ہے، علی ہے، اگر یہ ولی ہے تو یہ علی ہے۔ آپ نے ایڑی مار کے انہیں اٹھایا، یہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا تم کون ہو؟ ڈر گئے کہیں بادشاہ تو نہیں آ گیا، کہا تم کون ہو؟ فرمایا خاموش، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم بنی اسرائیل کی اولیاء ہو، میں محمد کا ولی ہوں اور میرا نام علی ہے، میرا نام علی ہے اور میں تمہیں کلمہ پڑھانے آیا ہوں، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب آپ نے غور کیا، اصحاب کہف محمد رسول اللہ کے مرید ہیں، حضور کے مرید ہیں، اور انہیں کلمہ مولا علی نے پڑھایا ہے۔ بھائی غور ہے جی باتوں کی طرف؟ اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں آپ نے یہ بچہ کیوں مار دیا، اس نے کیا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے مارا کہ جب ہم یہاں سے گزر رہے تھے نا تو اس بچے پہ میری نظر پڑ گئی، جب میری اس پہ نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ اس کی ماں بھی مومنہ ہے اور اس کا باپ بھی مومن ہے، اس نے جوان ہونا تھا، اس کی تقدیر میں تھا کہ جب یہ جوان ہوگا ماں کو بھی کافرہ کرے گا، باپ کو بھی کافر کرے گا، میں سوچے جوان ہونے نہیں دیں دے، اس کا یہیں پہ کہانی ختم کر دیتے ہیں۔ میں نے اس کی کہانی ختم کر دی تاکہ باپ بھی مومن رہے، ماں بھی مومنہ رہے۔ غور نہیں کیتا تساں، ولی اسے کہتے ہیں کھیلتے ہوئے بچے کو دیکھے ماں کا ایمان بھی دیکھے۔ اب ایمان کیا ہے؟ رکو، سورہ مجادلہ 48 نمبر سورہ، 58 نمبر سورہ، آخری آیت، کتبہ فی قلوبہم الایمان، ایمان دل پہ لکھا جاتا ہے۔ ایدہ مطلب ولی اسے کہتے ہیں کھیلتے ہوئے بچے کو دیکھ کے ماں کا دل بھی دیکھے، باپ کا دل بھی دیکھے۔ نہیں میرے دوستوں کو سمجھ نہیں آئی، اگر بنی اسرائیل کی امت کے ولی، موسیٰ کے ولی ایک کھیلتے ہوئے بچے کو دیکھ کے اس کے ماں باپ کی دل کی کیفیت دیکھ سکتے ہیں، گنجے شکر ہمارا دل نہیں دیکھتے، داتا صاحب گناہگاروں کا دل نہیں دیکھتے، غوث اعظم ہمارا دل نہیں دیکھتے، اگر یہ ولی ہمارا دل دیکھ سکتے ہیں، محمد ہمیں نہیں دیکھ رہے۔ چلے یا حق فرید، یہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ ماں باپ کو کافر کرے گا، میں نے تقدیر بدل دی۔ ہائے ہائے، غور نہیں کیا آپ نے۔ فقیر اسے کہتے ہیں لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تقدیر کو پڑھ بھی سکتا ہے، اللہ عزت اور برکت عطا فرمائے، اور اسے بدل بھی سکتا ہے۔ ایویں نہیں اسی جا کے اندے یا فرید بدل ہماری تقدیر، بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ حضرت خضر نے اس کی تقدیر کو بدل دیا۔ اور اچھا اس پہ خواجہ چونکہ آپ نے دعا کی کہ اللہ اس سے بہتر عطا فرما، جناب خضر نے دعا کی تھی کہ اللہ اس سے حضرت خضر نے دعا کی تھی کہ اللہ اسے تو مار دیا، اب تو اس کا نعم البدل جو ہوگا وہ اس سے بہتر ہوگا، وہ اس سے بہتر ہوگا۔ اب خواجہ نظام صاحب بھی فرماتے ہیں اور مفسرین نے بھی لکھا، یہ تھا لڑکا، اللہ نے انہیں جو اس سے بہتر دیا وہ بیٹی تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ بیٹی تھی۔ ذرا آپ کے ذہن سے ابہام ختم ہونا چاہیے۔ اللہ نے بتا دیا سنو، اگر بیٹا نعمت ہے تو رحمت بہتر ہوتی ہے، رحمت سے بیٹیاں بہتر ہوتی ہیں، بیٹیوں کے آنے پہ فکر نہ کیا کرو، غم نہ کیا کرو، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور یہ بہتر ہوتی ہیں بچوں سے۔ اچھا یہی بات نہیں ختم ہوئی، چونکہ حضرت موسیٰ نے بھی دعا کی، حضرت خضر نے بھی دعا کی، اور آپ نے دعا یہ کی تھی کہ اللہ اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ اللہ نے بیٹی عطا کی اور اس بیٹی سے اللہ نے
ढेर अंबिया अता किए, अंबिया की पूरी लिस्ट है जो उस बेटी से अल्लाह ने अता की। तो ये नबी की दुआ है और या साथ फ़कीर की दुआ है। फ़कीरों की दुआओं में असर होता है। फ़कीर जब नज़र उठाते हैं ना तो बात बन जाती है। वो नज़र ही उठाई थी फरीद ने, नहीं समझे, वो गया था ना जांगली, तो चूंकि जाहिल था, अनपढ़ था, तो ख्वाहिश होगी पढ़ने की, घरवाली पढ़ी थी, तो जाके अर्ज़ की कि हुजूर जाहिल हूँ, घरवाली पढ़ी है, तो कोई नज़र करें। आप फरमाते 3 साल पढ़ आलिम हो जाएगा। अच्छा 1.5 साल पढ़ आलिम हो जाएगा। अच्छा 6 माह पढ़ ले। ख्वाजा निज़ाम साहब अर्ज़ करते हैं हुजूर ये बड़ा लंबा सफ़र करके आया और शादी इसकी हो गई हुई है, 3 साल 1.5 साल 6 माह नहीं, इनू कुछ दियो तो ए जाए, नज़र करो तो ए जाए। या फरीद बदल तकदीर, या फरीद बदल तकदीर। आप फरमाते अच्छा हम फजर पढ़ चुके हैं, जोहर पढ़ के चला जा, फरीद के पीछे पढ़ जोहर। ये फिर बात कोई करने लगा। जब ये बात करने लगा ख्वाजा निज़ाम साहब ने मुंह फिर हाथ रखा, बाहर ले जाके फरमाते अब क्या कहने लगा? कहता है हुजूर मैं कहने लगा था आता तो कुछ नहीं, तो पढ़ूं क्या? और या फरमाते चुप कर, जब लजपाल कहते हैं पढ़ाएंगे तो फिर पढ़ा लेंगे। अच्छा अब जरा बातें खत्म करता हूं। जोहर का वक्त आया, बाजू पकड़ा, निजाम साहब ने अंदर ले गए, बाजू पकड़ा पानी की तरफ ले गए, बाजू पकड़ा वुजू करवाया, बाजू पकड़ा मस्जिद में ले गए, बाजू पकड़ा दाएं तरफ खड़ा किया, निजाम साहब ने बाजू पकड़ा, निजाम साहब ने बाजू पकड़ा। बात तो यह है जिसका बाजू निजामुद्दीन पकड़ ले, दाएं तरफ खड़ा किया, बाबा साहब ने नमाज पढ़ाई। जब फरमाया अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, चेहरा मुबारक दाएं तरफ गया, जितने बैठे थे जिस जिस पे नजर पड़ी गौश कर दिया। फरमाया अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, चेहरा बाएं तरफ गया, जिस जिस पे नजर पड़ गई कुतुब कर दिया। फरमाया आजा, जो अनपढ़ था किधर है, करीब आ, यहां से पढ़, अब यहां से पढ़, अब यहां से पढ़, अब यहां से पढ़, अब यहां से पढ़। अब ये फर फर पढ़ रहा है। फरमाया चला जा, निजामुद्दीन का चेहरा देके फरीद फरमाते निजामुद्दीन अब तो राजी है, चला जा, हुजूर बड़ा लंबा सफर किया है, थक जाऊंगा। फरमाया एक दफा आंखें बंद कर, आंखें बंद की, कहा आंखें खोल, देखा तो घर बैठा है, घरवाली देके कहती पढ़ने भेजा था, 7 दिन बाद वापस आ गए। कहा खामोश, मेरी आंख में आंख डाल, कुजा आम आंख, कुजा गौस की आंख। अल्लाह इज्जतें और बरकतें अता फरमाए।